الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ المجتبی، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، میرے عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر ہی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر ہی شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا و بذات نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ خوبصورت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں من ندانم عز و شان فاطمہ، من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ خیریت سے ہیں جی؟ بسم اللہ جی، خیریت سے ہیں جی؟ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے مل کے زہرا پاک کے بابا پاک پہ بکثرت درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا، درود و سلام آقا دو عالم، فخر موجودات، سید الانبیاء، معصوم آمینہ، حامی بے کسا، محبوب خدا آقا سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بابرکت ذات پر۔ پچھلا جمعہ المبارک یہ جمادی الثانی کا ماہ مقدس ہے، ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور اپنے قلوب کو منور بھی کیا ہے۔ بلا فصل خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء و مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل کو ہم نے پڑھا ہے، اور ہمارے بیٹے نے مجھے کہا کہ شاہ جی آج ہم چونکہ 20 جمادی الثانی اس کی نسبت سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، قاریہ، عالمہ، فاضلہ، راضیہ، مردیہ، مصطفیٰ کی دختر بی بی فاطمہ زہرا۔ آج میرا دل ہے کہ ہم آئیں مل کے سیرت طیبہ سیدہ زہرا کو پڑھ لیتے ہیں، پھر مناقب زہرا، پھر شان زہرا۔ تو چونکہ ہمارا منہج ہی قرآن ہے تو ہم قرآن حکیم سے دیکھتے ہیں یہ فاطمہ کی شان کیا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا پوری کائنات میں 2 عورتیں ہیں جو بطول ہوئی ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، جو چپ رہ گئے ہیں آپ، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، پوری کائنات میں 2 عورتیں ہیں جو بطول ہوئی ہیں۔ فاطمہ آپ کا اسم گرامی ہے، بطول آپ کا لقب ہے۔ تو زہرا یہ بھی آپ کا لقب ہے، ام ابیہا یہ بھی آپ کا لقب ہے، طاہرہ، عابدہ، یہ القاب ہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ تو جو ہم نے آج موضوع سننا ہے وہ آپ کے دل میں اترنا چاہیے، اور دعا کریں کہ نبی پاک کی بیٹی کی سیرت پہ ہماری بیٹیاں چلنا شروع ہو جائیں۔ ہمارے مسلمانوں کی بیٹیاں سیدہ زہرا پاک کی سیرت پہ اگر چلنا شروع ہو جائیں، گھر اجڑتے نظر نہیں آئیں گے بلکہ گلشن آباد نظر آئیں گے۔ اگر آج کی بیٹی سیدہ زہرا پاک کی سیرت پہ چل پڑے تو گھروں میں بے سکونی نہیں ہوگی بلکہ گھر جنت کا باغ بن جائیں گے۔ جو عورت سیدہ زہرا کی کنیز بن کے
اپنے گھر کو سیدہ زہرا کی سیرت پہ چلاتی ہے، اس کے گھر والے کو پریشانی نہیں آتی بلکہ شیر خدا کی سیرت پہ نظر آتا ہے۔ آج 20 جمادی الثانی ہے تو آؤ سیدہ زہرا کے مناقب اور فضائل کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ مریم بطول ہے، ایک مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے۔ بولنے سارے، ایک جناب عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے، دوسری مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ بطول ہے۔ آپ کا سبحان اللہ بتائے گا، میں نے کھول کے قرآن پڑھنا۔ سیدہ مریم، کون مریم؟ آواز قدرت آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ مریم ہے کہ جس کی بارگاہ میں ملائکہ آتے، آ کے مریم سے بات کرتے۔ یہ وہ مریم ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 8، 9، 10، 11، 12، 13 تمام یہاں تک 22، 23، 24 تک یہ آیات پڑھیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے، سنو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے حبیب مریم کا ذکر کریں، اے مصطفیٰ کے امتیوں مریم کا ذکر کریں۔ مولا، یہ تو مستور ہے، اس کا ذکر مردوں میں فرمایا عام مستور نہیں ہے، یہ عورت بطول ہے، اس کا ذکر کرو، قرآن کی آیت ہے۔ ذکر عبادت ہوگا۔ قبلہ آستانہ عالیہ حاضہ پہ آنے والو، جامع مسجد مولا علی ادارہ مظہر العلوم پہ آنے والوں، مریم کا ذکر عبادت ہے۔ کمال تو تب ہوا جب مصطفیٰ نے فرمایا، سنو، الفاطمہ بدعۃ منی، من ابغضہا فقد ابغضنی، من احبہا فقد احبنی۔ کائنات والو، مریم کا ذکر عبادت ہے، زہرا کی محبت عبادت ہے۔ ارے محبت زبان کی محتاج نہیں ہے، ذکر محتاج زبان ہو سکتا ہے، ذکر بندوں کا محتاج ہے۔ کائنات کو پتہ چل جائے زہرا وہ ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مصطفیٰ کی بیٹی کسی کی محتاج ہے؟ ذرا اونچا بولنا پڑتا میرے ساتھ، کسی کی محتاج ہے؟ یہ وہ بطول ہے جو مریم بطول ہے، یہ وہ بطول ہے جو زہرا بطول ہے۔ چونکہ جمادی الثانی ہے، ہم نے ابو بکر صدیق کا یہ مہینہ پایا تو سیدنا ابو بکر پہ پچھلے جمعے قرآن پڑھا، ہم نے پورا گھنٹہ از روئے قرآن و سننا جناب ابو بکر کے فضائل پڑھے۔ چونکہ یہ مہینہ سردار کا ہے، وہ صحابہ کا سردار ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو بات سرداروں کی چھڑ پڑی ہے۔ آؤ اس گھر کی سردار عورت کی بات کریں جو جنت کی تمام عورتوں کی، میں نہیں کہہ رہا، نبی کہہ رہے ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی جنت میں ہر عورت تیری تابع دار ہوگی، تو سردار ہوگی۔ بی بی فاطمہ کیا ہوگی؟ سارے بولیں، فاطمہ کیا ہوگی؟ اب یہ وہ مریم ہے جس کا ذکر عبادت ہے، یہ وہ بطول کبریٰ ہے جس کی محبت و مودت مومن کے دل میں ہو، جو بھی کاروبار کرے وہ عبادت میں ہے۔ کیوں؟ دل میں زہرا کا حیا ہے۔ جس کے دل میں جتنا حیا ہے اتنا اونچا۔ مجھے آپ کی آواز کم لگی ہے، پھر کہو۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، ملائکہ آئے، مریم بطول ہے نا تو اس سے بات کر رہے ہیں، مریم سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، جس کے آ کے فرشتے بات کریں وہ مریم ہے۔ ہر عورت سے فرشتے بات، آپ سے آ کے فرشتے باتیں، اس کا مطلب ہے آپ اور ہیں، بطول اور ہے۔ مول پائیں ذرا سینے کا زور لگا کے بولیں، ارے تم اور ہو، بطول اور ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ مریم وہ بطول ہے جس کے بارگاہ میں فرشتے بات کرنے کی جسارت رکھتے ہیں۔ جب باری آئی نا بطول کبریٰ کی، محمد کی بیٹی کی، السوائے کے مورکہ میں علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں، اس در پہ فرشتے آ کے باتیں کر نہیں سکتے بلکہ اس کے در کی غلامی فرشتے کرتے۔ مصطفیٰ کی بیٹی کے در کے ملائکہ خادم ہیں۔ لکھتے ہیں ایک دن مولا علی کو بلانے کے لیے ابی ذر سے کہا،
میرے آقا نے، ابھی ذر جاؤ ذرا مولا علی کو لے آنا، میرے علی کو لے آنا۔ ابھی ذر گئے در زہرا پہ، یا اللہ جو بول رہا ہے اسے لے جا در زہرا پہ۔ جب پہنچے نا بیٹا آپ نوجوان چپ ہے، مجھے دکھ ہے نوجوان، جوانی کو آگ لگانی ہے، سیدہ زہرا کے لیے کہو سبحان اللہ۔ جب در زہرا پہ پہنچے نا تو دروازہ سیدوں کا کھلا تھا، پردہ ہٹا تھا، نظر پڑی بندہ کوئی نہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے، کوئی دانے ڈال رہا ہے پر نظر نہیں آتا، کوئی جھولے میں شہزادہ آرام کر رہا ہے، جھولے کی ڈوری کو کوئی ہلا رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ ابی ذر فرماتے ہیں میں نے علی پاک کو آواز دی ہے 2 دفعہ لیکن آواز نہیں آئی، میں واپس مڑ گیا آ کے حضور کی بارگاہ میں کہ آقا علی تو نظر نہیں آئے لیکن کوئی دانے ڈالتا ہے نظر نہیں آتا، کوئی چکی چلاتا ہے نظر نہیں آتا، کوئی جھولے کی ڈوری ہلاتا ہے نظر نہیں آتا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہمیں ابی ذر خاموش ہو جا، میری بیٹی ساری رات مصلے پہ گزارتی ہے، کہیں آنکھ لگ گئی ہوگی، وہ چکی چلانے والا فرشتہ ہے، وہ دانے ڈالنے والا فرشتہ ہے، وہ جھولے کی ڈوری کو ہلانے والا بھی فرشتہ ہے، جھولے میں حسین ہے۔ ارے یہ مقام ہے زہرا کا، ملائکہ اس در پہ خدمت گزار ہیں، کون زہرا، کون طیبہ، کون طاہرہ۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَا اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ مجھے دیکھیں سارے، فرمایا مریم وہ بطول ہے جو مشرق میں حجرے میں جا کے آرام کرے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے شادی بھی نہ کرے، خامند بھی نہ ہو، جس کی شادی بھی نہ ہو۔ مولا کون؟ فرمایا من اہلیہا مکانن شرقیہ، جو اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ تھلگ ہو کے صرف عبادت میں رہے، اسے مریم کہتے ہیں۔ جو علی کے نکاح میں بھی آئے پھر بھی عبادت میں ہو، علی کی غلامی کرے پھر بھی عبادت میں ہو، حسن بھی آئے حسین بھی آئے، آپ نام بھی بولو، یہ پورے گھر کو بھی چلا رہی ہے، اللہ کو بھی منا رہی ہے، اور کئی دن فاقہ میں ہے، گلہ نہیں کر رہی، شکوہ نہیں کر رہی۔ یہ ہے سیرت فاطمہ۔ آپ نام بھی بولو پھر بھی یہی ہے فاطمہ کی سیرت۔ جو عورت اپنے خامند کو ہر وقت کہتی ہے تو نے دیا کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے، تو نے دیا کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے، اس بد نصیب عورت کو یہ پیغام دو جس نے تمہیں رہنے کے لیے چھت دی ہے، 2 وقت کا کھانا کما کے لا رہا ہے، تم شکر کیوں نہیں ادا کرتی، تم نے سیرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھا۔ میری وہ پاک بی بی کئی دن فاقے میں بھی ہوتی، ہاتھوں سے چکی کو چلاتی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے، علی سے شکوہ نہ کرتی۔ ایک دن علی خود کہنے لگے کہ زہرا آج تیرے بابا کے پاس جنگ سے مال غنیمت کے علاوہ کئی غلام آئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، کوئی ایک خادمہ مصطفیٰ سے لے آ، حضور بانٹ رہے ہیں۔ آپ نہ بھی بولیں تو پھر بھی بانٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی زہرا با پردہ نقاب میں جا کے اپنے بابے کے ویڑے پہنچی، حضور نے یوں دیکھا، زہرا نے یوں سب لونڈیوں کو دیکھا، آپ فرما رہے تھے یہ آپ لے جاؤ، یہ آپ لے جاؤ، یہ آپ کے گھر میں خدمت کرے، یہ خادمہ آپ لے جاؤ، یوں قدموں کو ہاتھ لگا کے یوں ہاتھ باندھے ہیں۔ حضور نے یوں دیکھ کے فرمایا آپ بھی کوئی لونڈی اور خادمہ چاہتی ہیں؟ کہا جی آقا میرے ہاتھوں کو تو دیکھیں۔ جب ہاتھ دیکھے نا تو وہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، چکی چلا کے نا پیس کے چھالے پڑے ہوئے ہیں، تو ہاتھوں کو چوم کے نا مصطفیٰ نے، جن ہاتھوں کو محمد چومتے، آپ نہ بھی بولیں مصطفیٰ چوم رہے ہیں۔ لوگ کیا جانے زہرا کا شان کیا ہے قبلہ، یہ جمادی الثانی ہے، 20 جمادی الثانی ولادت باسعادت ہے۔ آپ کو اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار ہوگا لیکن جو محمد کو زہرا سے پیار ہے وہ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یوں ہاتھ چوم کے نا، سرکار نے ہاتھ چھالے وہ چوم کے فرماتے ہیں زہرا چلی جا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو پڑھتی رہا کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ مصطفیٰ مجھے لونڈی نہیں دیں گے، خادمہ نہیں دیں گے، فرمایا چپ کر، یہ امت کو تقسیم کر رہا ہوں۔ خود تقسیم کر لیتے، خود بھوکے رہتے،
یہ مصطفیٰ کے گھرانے کا مقام ہے قبلہ. مصطفیٰ کی بیٹی وہیں سے واپس چلی گئیں جا کے ذکر کرتی. وہ الگ بات ہے کہ ملائکہ زہرا کے در پہ غلامی کر رہے ہیں. آپ کا سبحان اللہ ٹھنڈا ہے, دکھ لگا ہے مجھے, سیدہ زہرا کا نوکر پھر کہے سبحان اللہ. دیکھیں یہ کون ہے؟ مریم. میں آگے قرآن پڑھ رہا ہوں, سورہ مریم پڑھ رہا ہوں. فَمَا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, جو پوری دنیا سے حجاب کر کے پردے میں رہے اسے مریم بطول کہتے ہیں. یہ وہ زہرا ہے کہ نبی فرما رہے تھے سنو قیامت کا میدان ہوگا, محشر میں محشر برپا ہوگا, ساری دنیا ہوگی, محشر بپا ہوگا, ہر شخص ہوگا, کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی. ایک آواز آئے گی, ایک ندا آئے گی, اے میدان محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچا کرو, محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. قبلہ جس سے پوری کائنات حیا کرے اسے مریم کہتے ہیں, اور جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں. جو خود لوگوں سے حیا کر کے پردے میں رہے اسے مریم کہتے ہیں, جس کا کائنات حیا کرتی ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ویسے یہاں پہ فرمایا حجابن, لفظ کیا ہے؟ سارے بولیں قرآن کا کیا لفظ ہے؟ حجابن. اس سے مراد ہوتا ہے پردہ. پردہ سمجھ آئی کہ عورت ہوتی ہی وہی ہے جو پردے میں ہو. یہ جو دور جا رہا ہے نا 2026 آنے والا ہے, یہ بڑا بے پردگی کا دور ہے. بازاروں میں دیکھ لیں جا کے, بے پردگی ہے, بے حیائی ہے. آج کی عورت سیدہ زہرا کی سیرت سے دور ہے, قرآن سے دور ہے, سنت سے دور ہے, جبکہ عورت نام پردے کا ہے, حیا کا ہے. عورت وہی ہے, بیٹی وہی ہے جب گھر سے نکلے با پردہ ہو کے نکلے. قبلہ یہ 3-4 بندوں کو, وہ روایت میں آتا نا, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, کہ یہ 4 بندوں کو جہنم میں عورت لے کے جائے گی. وجہ خاوند نے منع ہی نہیں کیا ہوگا کہ بے پردہ باہر نہ نکلو, باپ نے روکا نہ ہوگا کہ بے پردہ نہ نکلو, بھائی نے منع نہ کیا ہوگا کہ بے پردہ نہ نکلو, بیٹے نے کبھی آواز ہی نہیں دی ہوگی اماں با پردہ ہو کے نکلو. یہ 4 بندوں کو جہنم میں عورت کیوں لے جائے گی؟ یہ ذمہ داری مردوں کی ہے, مرد بنے, اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے. ہاں نہیں جی ہماری آنکھیں پاک ہیں, ہمارا دل پاک ہے, مجھ پہ شک کرتے ہو؟ یہ جملے عورتیں بولتی ہیں, مجھ پہ شک کرتے ہو؟ میری آنکھیں پاک ہیں, میرا دل پاک ہے. اس کو کہو کیا تمہاری آنکھیں مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ پاک ہیں؟ جب سیدہ زہرا نکلتی با پردہ نکلتی, غیر محرم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. آسمان نے حضور سیدہ زہرا کا بال نہیں دیکھا, یہ عالم تھا. فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. مریم وہ بطول ہے جس کی بارگاہ میں اچانک فرشتہ پہنچ جائے اور جا کے کہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. آپ فرماتی ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, تو اچانک مرد کہاں سے آ گیا؟ مجھے تو کبھی کسی مرد نے دیکھا نہیں ہے, مجھے دیکھنا سارے. جس کی بارگاہ میں اچانک فرشتہ چلا جائے وہ مریم بطول ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, جس کی بارگاہ میں فرشتے دروازے نوک کریں. اللہ حضرت فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتا نہیں, آنکھ والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت. جہاں پہ اچانک فرشتہ پہنچ جائے وہ مریم بطول ہے. اور جن کا آخری وقت ہو اور وہ کہیں میرے پاس عزرائیل آئے مجھے حیا آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ میری روح تو اپنی قدرت سے قبض فرما, میرے پاس عزرائیل بھی آئے مجھے حیا آتا ہے. یہ ہے معیار. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ. اس نے کہا گھبرا نہ بی بی, مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے. مریم میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں, میں تجھے بیٹا, ساری مسجد بولے میں تجھے بیٹا. قبلہ یہ جملہ پھر کہیے گا, میں تجھے بیٹا. اوے جو بیٹا دینے آئے جبریل, جہاں دینے ملائکہ آئیں وہاں پہ مریم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جہاں سے لنگر لینے آئے آگے زہرا بطول ہے. جس در کا گھر کا کھانا عرش پہ جائے, جس کے ہاتھوں کی لگی ہوئی روٹیاں اللہ عرش پہ
منگوا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں محمد کی بیٹی زہرا بطول ہے۔ یہ چونکہ مہینہ 20 ربیع الثانی کا سیدہ زہرا کے فضائل و مناقب کا ہے، آپ جاگ رہے ہیں۔ یہ وہ بیٹی ہے جو بطول ہے۔ ویسے ہر بیٹی اپنے بابا کے لیے اللہ کی رحمت ہے، ہر بیٹی نہیں بندے بولے، ہر بیٹی اپنے بابا کے لیے اللہ کی، جو رحمت للعالمین کو اللہ رحمت دے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ جیسی رحمت ہستی کو رحمت دے، رحمت بن کے آئے، بابا کی آنکھوں کا نور بن کے، بولو یار۔ اور ہر عورت اپنے خاوند کی محافظ ایمان ہے، نہیں بندے بولے، ہر عورت اپنے خاوند کی، سارے بولو، محافظ، کیوں؟ نکاح نصف ایمان ہے۔ جو کل ایمان علی کی محافظ ایمان بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قبلہ ہر بیٹے کے لیے جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ہر بیٹے کے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ حسن اور حسین جس کے آگے دست بستہ یوں کھڑے ہو جائیں اسے زہرا طیبہ طاہرہ کہتے ہیں۔ پوری انسانیت رسول اللہ کو کہہ رہی ہے، فدا کا بی و امی و نفسی یا رسول اللہ۔ آپ نہیں بولے، میں دوبارہ کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے۔ سارے بندے کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی و نفسی یا رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پہ میری ماں میرا باپ قربان ہو جائیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے فدا کا ابی و امی و نفسی یا رسول اللہ، جسے اللہ کے رسول کہیں فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے زہرا تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کیا شان ہے زہرا جس پہ مصطفیٰ، مجھے وہ اقبال یاد آ رہے ہیں، آپ اگر کہو تو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اتنا یہاں تک ہم نے قرآن پڑھا، احادیث مصطفیٰ، اور ڈاکٹر اقبال کی نظر میں زہرا کی کوئی مقام کو آپ فرماتے ہیں اقبال وہ ہیں جو سیدہ ہر وقت تسلیم رضا کا مظہر ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تسلیم و رضا کا جو مظہر ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سارا دن چکی پیس کے پھر بھی جن کی زندگی کامل اسوہ حسنہ ہے وہ زہرا ہے۔ نہیں آپ نے نہیں بولے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، پوری کائنات کی جتنی خواتین ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی بیٹی زہرا ہے۔ میں دوبارہ اس کو کھولنا چاہتا ہوں، جتنے مرد ہیں، مرد کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ اسوہ رسول پہ عمل کریں گے، نبی پاک کی زندگی کو دیکھیں گے، حضور کی معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، گھر کی زندگی، کاروباری زندگی، سیاسی زندگی، ہر زندگی کے میدان میں مصطفیٰ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، حضور کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح تمام خواتین کے لیے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ زہرا کی زندگی کامل اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جو بول رہے ہیں، میں دعا دے رہا ہوں، سیدہ زہرا کے فضائل سن رہے ہیں، مجھے وہ بھی بات یاد آ رہی ہے کہ سیدہ زہرا نفل پڑھ رہی ہیں تو آپ کی لونڈی خادمہ فضا جو خود بخود غلامی کے لیے آئی، آپ نہیں بولی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ وقت حبشہ کی ملکہ اپنی بادشاہت کو ٹھوکر مار کے نبی کی بیٹی کی نوکری کو پسند کیا۔ ارے وہ تھوکتے نہیں ہیں تاج سکندری پہ، بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی میں۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی بادشاہت میں بندے کا دل اکتا جائے گا، در زہرا کی نوکری میں دل خوش ہوتا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا ہے۔
دعا کرے ہمیں نوکری ذات. تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکراں دا, انہاں دے نوکر دا نام بابا بلے شاہ ہے. تسا نامی بولو. زہرا کے نوکروں میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے, سیدہ زہرا کے نوکروں میں لال شہباز قلندر ہے, زہرا کے نوکروں میں داتا علی حجویر ہے, زہرا کے نوکروں میں مہر علی شاہ. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اوے جدے نوکر عقل چ نہیں ہوندے اللہ جانے مالکاں دا مقام کی ہے. اور رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے جی, نوکر زہرا کوئی داتا کوئی خواجہ پاک بدن دا کوئی راجہ, باہو تے کلندر لال نے نوکر. بولو سیدہ زہرا واسطے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ دا. سائل چل کے آیا کہ میں خالی نہیں جانا. بی بی پاک نے کہا تجھے کھانا مل جاتا ہے. وہ رو کے کہنے لگا میں اکیلا بھوکا نہیں ہوں, میری فیملی کا سارا خاندان بھوک میں ہے. سنا ہے اس گھر سے خالی کوئی نہیں جاتا, اس لیے تو آیا ہوں. مجھے تو راشن چاہیے. کیا چاہیے؟ راشن ہوں بابا, مہنگا ہی ہوں بابا سارا, یعنی مہینے کا لنگر چاہیے. اندر نفل پڑھ دی ہوئی سیدہ نے جب نفل پڑھ رہے تھے باہر یہ بات ہو رہی تھی. اس نے کہا ایسے نہیں ہوتا, تم ابھی لے جاؤ نا, کھانا پکا ہوا لے جاؤ, سب کے لیے لے جاؤ, یہ بس لنگر اس وقت جو بنا ہے وہ لے جاؤ. بی بی نے یوں سلام پھیر کے پوچھا کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی آقا علی جا اماں جی حضور وہ لنگر نہیں مانگ رہا, وہ تو پورا راشن مانگ رہا ہے. تو فرمایا دے دو نا. عرض کی حضور کچن میں لنگر بڑھ گیا ہے, لنگر تو بڑا پڑا ہے, یعنی ود گیا ہے, ختم ہو گیا نہیں ہے کہیں دے, آندھنے ود گیا ہے. ہاں ان کا ختم تھوڑا ہوتا ہے. فرمایا ود گیا ہے یعنی راشن تو نہیں ہے, تو کہاں سے دوں؟ زہرا پاک نے فرمایا نہیں, یہ جن کا گھر ہے نا, میرے نانے کے گھر سے کوئی خالی جائے, تم یہ کرو نا اندر سے میری چادر لے جاؤ نا, اس کو کسی چیز میں لپیٹ لینا, نظر نہ آئے کسی کو. یہودی عالم ہے وہ سامنے, اس کی کریانے کی شاپ ہے, اس سے بولو یہ لے لو, اس کو جتنا راشن چاہیے اس کو دے دو, جیسے ہی علی آئیں گے ہم حساب پورا کر کے چادر لے آئیں گے, یہ گروی لے جاؤ چادر. جب یہ فضا چلیں جا کے یہودی سے کہا کہ یہ چادر رکھ لو, یہ سائل کو راشن دے دو, مجھے دیکھو سارے. جب اس یہودی نے یوں چادر کو دیکھا کہنے لگا یہ چادر میں کوئی سونا تھوڑا لگا ہوا ہے, اس میں کچھ چاندی کی تاریں تھوڑا ہیں کہ اتنا راشن دے دوں. فضا کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں تجھے پتہ نہیں ہے یہ چادر کس کی ہے, یہ تو نہیں جانتا, یہ وہ چادر ہے جس پہ قرآن کی آیتیں اترتی ہیں. یہ کہنے لگا یہ کن کی چادر لے آئی ہو؟ کہنے لگی تجھے نہیں پتا. کہنے لگا مجھے پھر کھول کے دکھا. نوجوانوں میں کیسے دیکھوں گا کون چپ ہے؟ یوں چادر کو یہودی عالم نے کھولا, جیسے ہی کھولتا گیا ملائکہ اترتے گئے, رحمت کی بارش ہو رہی ہے, نور ہی نور اس کے کمرے میں آ رہا ہے. اس نے کہا بی بی یہ چادر جلدی بند کر, یہ تو وہی چادر نہیں جس کا ذکر انجیل میں آتا ہے, تورات میں آتا ہے. اس نے کہا فضا نے میں اسی لیے کہہ رہی تھی یہ کوئی عام بی بی کی چادر نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کی چادر ہے. یہ یہودی رو کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جا کے کہہ دینا بی بی میں بھی نوکر, میرا سارا مال بھی نوکر, جتنا چاہیے یہ لے جائے. کیا جانتے ہیں یہ لوگ کہ زہرا کون ہے؟ قبلہ اما عائشہ صدیقہ سے, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, ام المومنین محبوبہ بیوی سرکار دو عالم کی. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ زہرا کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ جو بیان کیا اما عائشہ نے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ والا مجمع ماشاءاللہ بڑا سونا بول رہا ہے, ادھر والے کچھ ماشاءاللہ تھوڑا سا کم بول رہے ہیں, مل کے کہو. آپ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ, آپ فرماتی ہیں طرز زندگی میں, انداز معاشرت میں, حسن اخلاق میں, گفتار میں, رفتار میں جو اپنے بابے کی مشابہ ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ فاطمہ زہرا ہے. آپ نے غور نہیں کیا. فرماتے ہیں حسن اخلاق میں,
کلام میں، بول چال میں، حسن معاشرت میں، حسن انسانیت میں، آنے جانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے میں، گفتار میں، رفتار میں جس پہ محمد کا نقشہ جھلکتا نظر آتا ہے وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اماں عائشہ نے بیان کیا ہے، اگر کوئی ام المومنین پہ انگشت تان کرتا ہے اسے اپنی زبان کو بند کرنا ہوگا۔ ام المومنین بند کمرے میں حضور کی زندگی کو سیدہ زہرا کے بارے میں روایت کر کے بتا رہے ہیں۔ ام المومنین کے دل میں زہرا کا پیار بھی تھا، مودت بھی تھی، محبت بھی تھی۔ کون زہرا؟ یہ وہ زہرا ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ ظہر کے وقت جناب امام حسن کی آمد ہوئی، عصر کے وقت نہ وضو ٹوٹ رہا ہے نہ روزہ ٹوٹ رہا ہے، جو مصلی پہ آ کے عصر پڑھ رہی ہے وہ زہرا بطول ہے۔ آپ چپ رہ گئے۔ جس کی گود میں بیٹا آ جائے، بیٹا پیدا ہو جائے، جس بی بی کا نہ روزہ ٹوٹے نہ وضو ٹوٹے، اور آپ کی دائی مائی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا یہ جو اولاد پیدا ہونے کے بعد عورتیں ہیں، فرمایا وہ نفل نہیں پڑھ سکتی، حرم میں نہیں آ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ جو کچھ ایام ہوتے ہیں۔ تو عرض کی آقا آپ کی بیٹی کی میں دائی ہوں، ادھر امام حسن گود میں آتے ہیں، وہیں پہ مصلی پہ بی بی عصر کی نماز بھی پڑھتی ہیں، نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، میری بیٹی تو بطول ہے۔ آپ نہیں بولے، میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں جن کی شان میں اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جنہیں اللہ پاک کرے، جن کی پاکی کی گارنٹیاں قرآن دے، اس گھر کو فاطمہ کا گھر کہتے ہیں۔ قبلہ یہ خود بھی پاک ہے، یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے سنو کائنات والو، عیسیٰ آپ بھی پاک ہیں، جو مریم ہے وہ بھی پاک ہے۔ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، یہ زکیہ پاک کو کہتے ہیں۔ اگر مریم کی گود میں آنے والا عیسیٰ پاک ہے، محمد کی بیٹی کی گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے۔ جو پاکوں کا نوکر ہے اونچا کہے سبحان اللہ۔ یہ میں کیا بیان کروں اس گھر کی پاکی، اور اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ میں 56 نمبر سورہ، فرمایا سنو پلید دا کام ہی نہیں قرآن دے نیڑے آئے، یعنی پلیتی کی حالت میں اسے کے قریب نہ ہو۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں پلیت قرآن دے قریب نہیں ہوندا، کیوں؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن منو نہیں آواز آئی، قرآن تے اللہ فرمایا سنو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن بھی پاک ہے، محمد دی آل بھی پاک ہے، مصطفیٰ دی آل بھی، ذرا ادھروں آواز تھوڑی اچھی کھولو اپنی، ذرا محمد دی آل بھی پاک، اے بندے ٹھیک بول دینے پہ، تسی نہیں بول دے پہ، محمد دی آل بھی مولا پاک ہے، فرمایا پاک ہے، پلیت دا کام نہیں قرآن تک آئے، قرآن تک بھی پلیت نہیں آندا، زہرا دے ویڑے تک بھی پلیت نہیں آندا۔ اوہ قبلہ جن کے گھر تک پلیتی نہیں آتی خطا کیسے آ سکتی ہے؟ یہ گھر پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے، یہ مصطفیٰ کے ہر لحاظ سے شبیہ محمد کو زہرا کہتے ہیں، مظہر انوار مصطفیٰ کو زہرا کہتے ہیں، حسن اخلاق مصطفیٰ کو زہرا کہتے ہیں، اور سیرت محمدیہ کو زہرا کہتے ہیں، فکر محمد کو زہرا کہتے ہیں، اخلاق محمد کو زہرا کہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ زہرا طیبہ طاہرہ کا مہینہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کی شانیں ہیں، میں کیا بیان کر سکتا ہوں قبلہ۔ نام فاطمہ، نام نہیں بندے بولے، نام کیا سیرت بتاؤں آپ کو۔ اعلان نبوت سرکار فرما رہے ہیں، اور چند سال کا یہ وقفہ ہے، ادھر سیدہ زہرا کا ولادت کا مہینہ قریب ہے، تقریباً کہہ لیں کہ
ولادت باسعادت سے 5 سال پہلے سیدہ زہرا کی ولادت ہو گئی. ابھی اعلان نبوت نہیں، 5 سال قبل، 5 سال بعد سرکار نے اعلان کیا. ظالموں نے ظلم شروع کیا. اب بابے پہ ظلم ہو رہے ہیں. جو بیٹی ہے اپنے بابے کی راحت ہے، چین ہے. میں جملہ کہہ دوں، ہر دکھ میں جو مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑے اسے زہرا کہتے ہیں. چنگے ویلے تے ہر بندہ نال ہوندا ہے نا. سکی اولاد بھی قبلہ اوکھے ویلے منہ مور جاندی ہے کہ ابے دے حالات خراب نے تے اہی میاں بیوی کدھرے ہور ٹر چلیے. جو مشکل وقت میں بابے کے ساتھ کھڑی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب حرم میں حضور گئے نا تو انگلی لگائی ہوئی تھی، سیدہ زہرا کو انگلی لگی ہوئی تھی. 7-8 سال عمر ہے. حرم میں سیدہ زہرا یعنی چل پھر رہی ہیں، کھیلنے کی عمر ہے نا. تو نبی پاک نے نفل نیت لیے، نیت کی حضور نفل پڑھ رہے ہیں. سجدے میں مصطفیٰ گئے، ظالموں نے نا کٹھے ہو کے سارے اوجری اونٹ کی 5-6-8 بندوں نے اٹھائی ہے، حضور کی پشت پہ اوجری رکھ دی ہے. ادھر سے میرا جی سیدہ زہرا کی نظر پڑی، بی بی پاک دوڑتی ہوئی آئیں. عمر چند سال ہے. یوں اوجری کو ہاتھ سے پکڑ کے یوں کیا. اوے بولو، اور جسے اتنے بندے اٹھائیں، چند سال کی شہزادی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، یوں پیچھے کیا. مصطفیٰ نے سلام پھیر کے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا. جو دکھ میں بابا کو نہ دیکھ سکے اسے زہرا کہتے ہیں. اگر کسی کی عقل میں نہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے چھوٹی سی گڑیا، اس کو بتاؤ چپ کر، یہ شیر خدا کی، اللہ کے شیر کے گھر والی ہے. حسن کی بھی اماں ہے، حسین کی بھی اماں ہے. میں کہہ لوں یہ تو عباس کی بھی اماں ہے. نہیں اماں ہے، ام البنین تو ہے، یہ بھی اماں ہے. تو یہ وہ وقت تھا. اب میں آپ کو یہ اور سیرت پہ بات اگر کرنا چاہوں، اگر آپ سن رہے ہیں، ٹائم بھی ہمارا تقریباً قریب لگ چکا ہے. مجھے دیکھیں، شیب ابی طالب کا پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ یہ جو حرم والے تھے نا، مکے والے، ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ، ولید، دیگر تمام کفار جتنے سردار تھے، انہوں نے کہا تھا محمد نے اعلان نبوت کیا ہے، اللہ کی توحید کا کیا ہے، اب کھانا پینا بند ہے. ان کے ساتھ کوئی بندہ لین دین نہ کرے، بلکہ ان کو قید و بند کی صحبت میں پہاڑی کے اوپر شیب ابی طالب 3 سال نہ کچھ جائے گا نہ کچھ آئے گا. 3 سال سیدہ زہرا نے اس مشکل وقت میں بابے کا ساتھ دیا. جو بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں نا گھروں میں، اصل میں وہ سیرت سیدہ زہرا سے دور ہیں. اپنے خامن سے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، بھوک میں، تنگی میں. گلہ کب ہوتا ہے؟ بھوک میں ہی ہوتا ہے نا. شکوہ کب ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ تنگی میں ہوتا ہے. یہ شکر گڑھ سے، ظفروال سے دوست آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. یہ ڈارا والے سے، چشتیاں باول نگر سے آئے ہیں. اللہ ان کو برکتیں عطا. دور دور سے یہاں پہ دوست جمعہ شریف کے لیے آتے ہیں آستانہ علیہ حاضہ پہ. تو میں عرض کر رہا ہوں، سیدہ زہرا نے ہر وقت وفا کر کے دکھائی، اپنے بابے کا ساتھ نہیں چھوڑا. بیٹی ہوتی ہی وہی ہے جو ہر وقت اپنے بابے کے لیے سکون کا باعث ہو. سیدہ طیبہ طاہرہ نے مشکل گھڑیوں میں مصطفیٰ کا ساتھ دیا. اب مجھے دیکھیں، فاطمہ نام ہے، فاطمہ اونچا بولیں، فاطمہ. اور یہ جو بطول ہے یہ لقب ہے. یہ جو زہرا ہے یہ سیدہ کا لقب ہے. اور یہ جو کہہ لیں ام ابیہا ہے یہ سیدہ کا لقب ہے. یہ جو طاہرہ، عابدہ، یہ القاب ہے سیدہ پاک کے. اور میرا دل ہے ایک دو لقب پہ بات کر لوں. ادھر والے پھر چوپنے ذرا اچھا کہو. ایک لفظ ہے البطول. بطول کہتے ہیں جو ہر وقت پاک ہو. یہ قرآن میں لفظ ہے تبتیلا، یعنی جو ہر وقت عبادت گزاری میں رہے، پاکی میں رہے، طہارت میں رہے. اور اگر میں کوزے میں دریا کو بند کروں تو یہ جملہ کافی ہوگا کہ جو اللہ کی عبادت میں فنا فی اللہ کے مقام پہ ہو اسے بطول کہتے ہیں.
جو اللہ کی عبادت میں فنا فی اللہ کے مقام پہ ہو، اپنے آپ کو فنا کر دے، اس کی محبت میں غرق کر دے، کھانا پینا بھول جائے، اس کے ذکر میں رہے، اسے بطول کہتے ہیں۔ جو ہمہ وقت پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اور ایک اور لقب ہے سرکار کا، زہرا۔ کیا لقب ہے؟ ساری مسجد سے آواز آئے، کیا لقب ہے؟ زہرا کا کیا معنی ہے؟ جی بولے جی، شاباش۔ یہ ہمارے شکرگڑھ سے دوست آئے ہیں، انہوں نے، یہ میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ بیان بھی کرواتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ شاہ جی زہرا کا معنی ہے پھول۔ کیا معنی ہے؟ اگر کریں زہرائے بطول، زہرائے رسول، تو معنی ہوگا محمد کے گھر کا پھول۔ آئے باہر والے چپ رہ گئے۔ اوے مصطفیٰ کے گھر کی غلامی اختیار کر لو، زہرا کی نوکری اختیار کر لو، زہرا کی مودت میں رہا کرو۔ آل محمد کی محبت میں رہنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ پھول ہیں جس پھول سے سارا چمن پھولو پھول ہو گیا۔ مصطفیٰ کا گلشن کا یہ وہ ایک پھول ہے جس پھول سے سارا گلستان چمک اٹھا، دمک اٹھا، مہک اٹھا۔ یہ وہ بطول ہیں جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں۔ اور میں یہ آن دا ریکارڈ ایک دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں ویڈیو میں، کہ پوری کائنات میں کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک اسے در زہرا سے خیرات نصیب نہ ہو جائے۔ بولو بولو سیدہ کے نوکر اونچا کہو سبحان اللہ۔ قبلہ جب تک خیرات زہرا نہ ملے، پوری کائنات میں کوئی ولایت کے منصب پہ کبھی فائز نہ ہوگا جب تک بی بی فاطمہ مور نہ لگائیں۔ اسی لیے جب فقیر جاتے ہیں نا مکے اور مدینے، جب مدینہ منورہ جاتے ہیں، مجھے دیکھنا اگر آپ سب کا جانا نصیب ہو جائے، سامنے گنبد ہے، دائیں طرف جنت البقیع ہے، ادھر روضہ زہرا ہے، ادھر مزار زہرا ہے، قبر زہرا ہے، سامنے محمد جی کا روضہ، ادھر بیٹی کا روضہ۔ مصطفیٰ کے روضے پہ بعد میں جانا، پہلے زہرا کے روضے پہ جا کے کہنا، یا سیدہ اپنے بابا سے کہو کہ تمہارے در کا گدھا اور کتا آیا ہے، اس کا سلام قبول کر لو۔ اور جس کو در زہرا سے مہر لگ جائے، محمد اس کا سلام قبول کر لیتے۔ یہ طریقہ ہے مدینے حاضری کا، اور اولیاء اللہ اسی طرح حاضری کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ 20 جمادی الثانی حضرت اماں سیدہ خدیجہ آپ فرماتی ہیں وقت ظہور زہرا، جب سیدہ زہرا کی ولادت باسعادت ظہور کا وقت آیا، فرماتے ہیں 4 خواتین میرے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ میں نے پوچھا من انتا، آپ لوگ کون ہیں؟ کہا میرا نام حوا۔ آپ نہیں بولے میرا نام حوا۔ آپ کون ہے؟ فرمایا میرا نام آسیہ۔ فرمایا آپ کون ہے؟ فرمایا مریم۔ فرمایا آپ ام کلثوم۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا تمہارے گھر آج محمد کی بیٹی کا ظہور ہے، ہم آ گئے ہیں۔ اور یہاں تک کتاب میں آتا ہے کہ وہ چند عورتیں نوری نور ہے اور ہاتھ میں جناب نوری لباس ہے۔ حضرت اماں خدیجہ فرماتی ہیں یہ اب کون ہے؟ کہا یہ جنت سے حوریں آئی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار آ رہی ہے۔ یہ سیدہ زہرا کا پروٹوکول ہے میرے دوستو۔ ان کی آمد انوار و تجلیات ہے، ان کی آمد پوری دنیا میں مہک ہے اور خوشبو ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر پاک نے اعلان کیا، فرمایا سنو سارے صحابہ، جی آقا، جی حضور، جی خلیفہ اول۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کے گھر کا جہاں بھی معاملہ آ جائے، اہل بیت کی جب بات ہو، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب اہل بیت کی بات ہو، اہل بیت کو دیکھا کرو، ذہن میں محمد کا نقشہ رکھا کرو۔ یہ بالکل میں صحیح مقام سے پڑھ رہا ہوں کہ حدیث ہے، حضرت ابو بکر کا اعلان ہے۔ فرمایا
کہ مصطفیٰ کا چہرہ تکتے رہا کرو. اب امام بخاری نے جو حدیث کوٹ کی ہے وہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی پاک یوں ممبر پہ تشریف فرما تھے اور صحابہ کو فرما رہے تھے, صحابہ الفاطمہ بدعۃ منی, الفاطمہ بدعۃ منی, سنو فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ محمد کے جگر کا, سارے نہیں بولے, فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا. مصطفیٰ کی جان ہے فاطمہ. یہاں پہ حدیث ختم نہیں ہوئی, آپ استقبال کریں, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا من ابغضہا فقد ابغضنی من احبہا فقد احبنی. لوگو, جس نے فاطمہ سے پیار کیا گویا اس نے محمد کا حیا کیا. جس نے فاطمہ کا دل توڑا اس نے مصطفیٰ کا دل توڑا. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا مصطفیٰ کو ناراض کیا. اس حدیث کو سن تو لیا ہے آپ نے لیکن ابھی غور نہیں کیا. جس پہ نظر رحمت فاطمہ ہو جائے اس پہ محمد کی نظر ہو جاتی ہے. جس سے ناراض فاطمہ ہو جائے اس پہ مصطفیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ جانے, دعا کریں مصطفیٰ کی بیٹی ہم پہ راضی ہو جائے. نہیں بندے بولے, یوں ہاتھ اٹھا کے کہیں محمد کی بیٹی ہم پہ راضی ہو جائے. ہم کچھ نہیں ان کی شان پڑھ سکتے, ہمیں تو کلام بھی نہیں آتا, وہ الفاظ بھی نہیں آتے. اقبال سے پوچھا تو فرماتے ہیں سنیں مریم از یک نسبت عیسیٰ علیل از سہ نسبت حضرت زہرا علیل. اب فرماتے ہیں مریم بطول ہے, ایک وجہ ہے عیسیٰ کی اماں, عیسیٰ کی اماں, عیسیٰ کی اماں. اور فاطمہ بطول تین وجوہات کی وجہ سے ہے. پہلی وجہ یہ ہے نور چشمے رحمت للعالمین, نور چشمے رحمت للعالمین, امام اولین و آخرین. آپ فرماتے تجھے نظر نہیں آتا, یہ محمد کی آنکھوں کا نور ہے. فرماتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا مولا علی مشکل کشا شیر خدا. آپ فرماتے ہیں تجھے نظر نہیں آ رہا, یہ مریم نے ایک نسبت رکھتی ہے. زہرا وہ ہے جو محمد کی بیٹی ہے, علی کی زوجہ, علی کی, سارے نہیں بولے, علی کی جو کون ہے, حل عطا مشکل کشا. تسا نام ہی بولو مشکل کشا. یا اللہ جڑا بولے انہوں مشکل نہ پوے, اچھا کہے سبحان اللہ. یہ میرے اوپر فتویٰ نہیں لگانا, یہ ڈاکٹر علامہ اقبال پہ فتویٰ لگاؤ. جا کے قبر سے پوچھو تو نے اسے مشکل کشا کیوں کہا, وہ تمہیں بتائیں گے. جن کے در کے نوکر مشکل کشا ہیں, مالک مشکل کشا کیوں نہیں؟ جو ولیوں کا نوکر ہے سینے کا زور لگا کے کہے. کتنی نسبتیں؟ دو, تیسری پڑھنی چاہتا ہوں. نہیں پڑھنا چاہتا بندے چپ بیٹھے. تیسری فرماتے ہیں سنو مادریں آ مرکز پرکار عشق, مادریں آ قافلہ سالار عشق. فرماتے ہیں بیٹی محمد کی, زوجہ علی کی, اماں ان کی ہے جو عشق کے بھی امام ہیں, کربلا کے بھی امام ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ پرکار پھیرتے ہیں. پرکار کیا پھیرتے ہیں؟ ادھر وہ رکھتے ہیں لوہے کی جو ہوتی ہے نوک سی, ادھر پینسل رکھ کے یوں کرتے ہیں. جب یوں کرتے ہیں درمیان میں جو ہوتا ہے وہ مرکز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سارے نہیں بولے, بار والے چپ نے. کیا ہوتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں مادریں آ مرکز پرکار عشق. ہون کو وانڈ نکلی نے, ہون وانڈ نکلی. آپ فرماتے ہیں جیڑا مرضی جنہ مرضی او دے نال عشق کری جائے نا, انہوں مرکز جدروں بھی ویکھے گا نبی دا پتر حسین نظر آئے گا. مرکزیں آ مادرے پرکار عشق, مرکزیں آ قافلہ سالار عشق. آپ فرماتے ہیں وہ جو عشق کی انتہا کا قافلہ ایکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے, او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جاوے پاوے چوک حسین والی, نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. اور تین دن دے تریا
آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی جانا ود ود دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا دعا کریا کرو شاءاللہ کوئی پردیس نہ تھیوے شاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا اور جس بہنوں دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا قرآن دے کاری تے سیسا ڈٹھے نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری ویر زینب دا جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی نہ ماری میرے ویر نو شمرا بی بی زینب فرمانیاں نے نہ ماری میرے ویر نو شمرا اجے پوری نماز نہیں ہوئی جے ہندہ شہر مدینہ او ویرن میں تیری سونی قبر بنام دی لوگ تکات دینے روڑ قبران تے میں چمبے دا باغ لگان دی. اقبال نے اشارہ کیا یہ تربیت فاطمہ ہے یہ سیرت فاطمہ ہے کہ کربلا بچے کوہا کے بھی جڑا نہ ڈولے وہ مرکز نہیں عشق دا تے اور کی ہے تو سا نہیں بولے کوئی گال نہیں ہے مجمع اگلی بار ادھر بوے ادھر والے ادھر آنا ہاں کربلا میں جا کے بھی جو نہ ڈولے عشق کی انتہا کر کے بھی جو کہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تو سا نہیں بولے سبحان ربی العالی اچھا بولو سبحان ربی العالی جو نیزے کی نوک پہ بھی کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم جو نیزے کی نوک پہ نانے کی شانوں میں قرآن کی آیتیں پڑھے گا وہ عشق کا مرکز نہیں ہے زہرا کی تربیت نہیں ہے حسین میں سے ہمیں سیرت زہرا نظر آ رہی ہے. بولو یار تھکتا نہیں گئے یہ کون زہرا خدا کی قسم جس پہ زہرا راضی ہو جائیں اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. میرا جی جب آخری وقت تھا نا سرکار کا اب تھوڑی دیر بعد حضور کا وصال ہو جانا تھا نبی پاک نے یوں زہرا کو اپنے پاس بلایا جب بھی زہرا آتی مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. مجھے نہیں آپ کے سبحان اللہ کا مزہ آیا میں دوبارہ اس حدیث کو پڑھتا ہوں امام ترمذی نے لکھا جب بھی زہرا آتی مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے. اور کچھ اہل علم نے اس پہ بڑا کہہ لیں کہ اس میں سے وہ نقائص نکالیں کہ جی یہ تو آپ زہرا کا شان بڑھا رہے ہیں. میں کہا یہ حدیث کا انکار کرو یعنی جی حدیث تو ٹھیک ہے. میں کہا پھر مانو زہرا آئیں تو مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے یہ ادب ہے نہیں یہ کائنات کو ادب محمد سکھا رہے ہیں اپنا محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. بڑے شاہ جی حضور اکثر اس کو یوں توضیح پیش کرتے ہیں اگر یوں میں بیٹھا ہوں تو میرے مرشد ابا جی سرکار اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے اگر وہ آئیں میں کھڑا ہو جاؤں گا ادب کے لیے بیٹھا رہوں گا. تسی بولے کیوں نہیں بھائی تو اڈا جو استاد آئے بیٹھے رہو گے ابا آوے تو جو کھڑا ہو وہ نیک پتر ہے جو باپ کے آنے پہ بیٹھا رہے وہ بے ادب ہے. باروں ماں پیو وانڈے گئے ہون تے گھر آن تے اپنی بیگم کول بندہ بیٹھا ہوئے پلنگ تے کرسی تے بیٹھا ہوئے نال گھر والی بیٹھی ہے تے انج ابے نو ویکھ کے تے انج اکھاں تھلے کر چھڑے وہ نیک پتر نہیں ہے. حلال دا پتر ہوئے ابے دے پیر آن قدم گھر وچ اٹھ کے کئی قدم چل کے او دا بازو پکڑ کے او دا ہاتھ چومے تسی چپ بیٹھے ہو سن. یہ سیرت ابراہیمی ہے یہ سیرت حسینی ہے یہ تربیت زہرا ہے. یہ ہمیں اس گھر سے ملتا ہے کیونکہ یاد رکھنا قرآن انہی کے گھر سے ملا رحمان کا پتہ انہی کے گھر سے ملا ہمیں کلمہ اسی گھر سے ملا ہمیں نماز انہوں نے بتائی نماز کیسے پڑھنی ان کے نانے نے بتایا یوں پڑھنی ہے. ہمیں کیا پتا ہمیں جو کچھ ملا زہرا کے در سے ملا. جنت چاہی دیجئے اچھا تو انو چاہی دی چلو ٹھیک ہو گیا جی تسی نام تو انو تے چاہی دی نا ادھر دے پھر پکے بیٹھے ٹسا نہیں جے بولنا سرکار ایک واری جنو چاہی دی اچھا ہے نا زبیر پٹی بول دے نہیں پیا پٹی بالکل نہیں بول رہے آج جنہوں جنت چاہی دیئے وہ در زہرا پہ آ جائے محمد کی بیٹی کا صدقہ ملے گی ویسے ملنی کوئی نہیں. مور علی لانی ہے سردار انہ دے پتر نے
سردار عورتاں دی انہاں دی امائیں یہ وارثان جنت ہیں ایتھے دنیا تے انہاں نال بنائی رکھو تاکہ قیامت والے دن ویکھ کے فرمان اے وی اپنا ہے اے وی اپنا ہے نہیں پہچانن گے جڑے چپ بیٹھے ہو نہیں اچھا بولو میرے نال اگر کوئی بندہ کہے جی نہیں انہوں کہنا پھر خاموش ہو جا شاہ انہاں کو جمعہ پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے دسیا ہے کہ طواف انہی دیر تک شروع ہوندا ہی نہیں جنہی دیر تک حجر اسود وال انج کر کے انج نہ کریے اتھو شروع ہونا ہے کیوں کرنے حجر اسود نو حجر اسود بندے پہچانے گا قیامت والے دن گناہ چوس لوے گا اوے حجر اسود تے بندے پہچانے گا وجہ کی ہے عمر پاک نے فرمایا ایک واری محمد عربی نے چومیا سی میں تاں چومنا جنوں مصطفیٰ ایک واری چومن او تے بندے بھی پچھانے تے جنت وچ بھی لے جائے حسن تے حسین او نے جنوں محمد صبح بھی چوم دے رات بھی چوم دے بولو ہر ویلے محمد فاطمہ زہرا کا ماتھا چومتے کبھی محمد فاطمہ کا ہاتھ چومتے اور جہاں خود بیٹھے ہوتے وہاں سے اٹھ کے ادھر زہرا کو بٹھا لیا کرتے جاگ دے بیٹھے ہو تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکران دا تو کی جانے ان کے غلاموں کا فیضان کیا ہے آؤ در زہرا کے خادم ہو جائیں آؤ در زہرا کے نوکر ہو جائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کی بیٹی کا حیا عطا فرمائے میں معذرت خواہ اگر یہ بات میری کسی کو ناگوار گزرے لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کبھی بھی سیدہ زہرا پہ مناظرے نہ کرو سیدہ زہرا کو مناظروں کے لیے نہیں ہے یا تمہارے دلائل کی محمد کی بیٹی محتاج نہیں ہے جس کی شان میں قرآن کی آیتیں اترے آیت تطہیر اترے جسے مصطفیٰ اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں جگر بھی پاک ہے زہرا بھی پاک ہے محمد کے جگر پہ شک نہ کرو مصطفیٰ کے خون پہ مناظرے نہ کرو نبی کی بیٹی کی پاکی پہ بات نہ کرو حضور کی بیٹی کل بھی پاک ہے بے خطا ہے آج بھی پاک ہے ان کے در پہ تو خطا کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ تو جاتا ہی وہ ہے جو ابو بکر عمر عثمان بنے جو علی بولو وہاں پہ تو بلال کا کام ہے ہر بندے کا کام ہی نہیں اللہ سے دعا ہے کہ سیدہ اچھا کہو سبحان اللہ نہیں منو مزہ آیا سیدہ ذرا سیدہ پاک واسطے ہاتھ بار کڑو ویڈیو والا ذرا ویکھے کیڑا نہیں چکدا سیدہ نہیں بندے بولے سیدہ تسا کہنا سبحان اللہ سیدہ ہاتھ بار کڑو طیبہ طاہرہ تسی بھی کڑنا ہے طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ قاریہ وہ جو باہر والے ہیں قاریہ عالمہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زکیہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا جنہوں جنت چاہی دیئے اچھا کبے لبنی انوے جیدے تے سیدہ زہرا راضی ہو جائے گی جیدے تے زہرا راضی محمد آپی راضی سرکار نے بس زہرا کی رضا دیکھنی ہے کیونکہ جنت دی سردار ہے نا بی بی نہیں سردار جڑے چپ بیٹھے نہیں ہے تے سردار جی تے راضی ہونا جانا انہیں اللہ سے دعا ہے اللہ 5 منٹ اوپر چلے گئے اللہ قبول فرمائے آج کا موضوع پھر ادار رہ گیا ہم 3 رمضان کو سیدہ زہرا کو مزید پڑھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سے دعا ہے اللہ دارین کی برکتیں عطا فرمائے